اسی طرح اپنے اندر بیٹھ کے سننے والی معزز
معززات منورات اسلامی ماؤ اسلامی بہنوں، خطبہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی واسطے فریضے کی ادائیگی واسطے اسی لوگ حاضر ہوئے۔ اللہ کی التجا ہے کہ اللہ سارا سب کا اپنے گھر اندر آنا جمعے کی ادائیگی کرنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کوئی نمبر بات بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن کا سبق حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ سبق ایسا سبق اچھی کا یاد کرنا ہے جڑا بڑا ہی اہم سبق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے بڑی ہی ترغیب دلائی، لیکن اسی لوگ اس عمل کو بہت دور رہنے لگ گئے۔ اس عمل کو ڈرنے کہ پتہ نہیں کیڑی آفت آ جائے گی، اس کی آفت گزر جائے گی، حالانکہ بڑا ہی احسن عمل، بڑا ہی اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اور کیڑا عمل؟ مہمان کی مہمان نوازی، مہمان کی مہمان نوازی۔ آج اس سبق کو اسی یاد کرنا ہے، مہمان کی عزت ہے، مہمان کا کیا احترام ہے، اور مہمان کی عزت کیوں کرے لیے۔ اللہ کریم نے اپنے قرآن کے اندر جتنے اچھے لوگوں کی اچھائیاں کا بیان فرمایا، کسی نے کوئی اچھا کام کیا اللہ نے اس کی اچھائی کا بیان فرمایا، اپنے قرآن کا تذکرہ فرمایا۔ اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے تو اللہ نے اسے برے کام کو بیان کیا تاکہ لوگوں کو نصیحت ہوئے کہ اچھائی کو حاصل کرنا، برائی کو حاصل نہیں کرنا، برائی کو دور کرنا اپنے آپ کو۔ اللہ کریم نے اس مقام کے دلوں میں تلاوت کی ابتدا کے اندر ان لوگوں نے ایک برائی کا تذکرہ کیا، کیسے غلط لوگ ہوں گے، کسی کی اچھائی لکھی جا رہی ہے قرآن کے اندر، انہوں نے خوبیاں لکھی جا رہی ہیں۔ کسی اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لو، کسی انطاکیہ والے صاحب کبیر نجار کا کسی نے بیان کیا سی وہ واقعہ پڑھ کے دیکھ لو۔ اچھے لوگوں کی اچھائیاں کا بیان ہو رہا ہے۔ کسی سورہ مومن کے اندر ایک مومن کا بیان اللہ نے فرمایا، ایک آیا آنے والا کہنا سی اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، اور اس بندے کو مارتے ہیں جڑا ربی اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ اللہ نے اسے اس اچھے عمل کو اپنے قرآن کی سنت بنایا، لیکن یہ کتنے غلط لوگ ہوں گے کہ اللہ نے قیامت تک واسطے انہاں کے برے فعل لو، بری بات کو قرآن نے بیان فرمایا تھا کہ لوگوں نے نصیحت ہوئے کہ ایسا برا کام کبھی نہیں کرنا۔ لمبی بات، لیکن میں اختصار کے ساتھ صرف اپنے مضمون کی بات سمجھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ بن نون کے نال چلتے چلتے حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگے تسی میرے نال چلنے سے ہو لیکن صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ فرمان لگے کیوں نہیں صبر کرا گا، میں صبر کر کے دکھاواں گا۔ بہرحال گئے، سب تو پہلے کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے دیکھا کہ ایک لوگ نے چہرے اوپر نورانیت ہے، انہوں نے کہا چلو کی کرایہ لینا ہے کرو، کرایہ نہ لیا، دریا پار کروا دیتا۔ حضرت خضر نے جاندیا جاندیا کشتی کا پٹا توڑ دیتا۔ حضرت موسیٰ صاحب بول پہ کہہ لگے کہ جنہ سارے کو کرایہ نہیں لیا کسی نے کشتیاں توڑ دیتیاں۔ حضرت فرمانے کہ موسیٰ جی میں کہا سی نہ سفر نہیں کر سکو گے، بول پے ہو نا، کہنے کہ میرے کو غلطی ہو گئی، انہوں نے سوال نہیں کروں گا۔ پھر اگے گئے،
ایک لڑکا پھیر گیا سی گلی کے اندر، حضرت خضر نے اگے جا کے گلا دبایا کہ لڑکے نے چھائے مار دیتا، قتل کر دیتا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پئے اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس، بغیر جرم دے کے معصوم جان کو قتل کر دیتا ہے، کی جواب دو گے اللہ رضا کے؟ حضرت خضر کہنے لگے موسیٰ جی میں کہا سی نہ بول پاؤ گے، پھر سی بول پہ جی، کہنے لگے اچھا آخری موقع ہوں میں نہیں بولوں گا، تسی جو مرضی کرو میں سوال نہیں کرا گا۔ چلدیا بھوک لگی ہوئی ایک بستی تو گزر ہویا، کہنے لگے چلو تم کھانا کسی کو لینے ہیں، کھانا کھا لینے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے اس منظر کی منظر کشی فرمائی، فرمایا یہ دونوں چالیاں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی اندر پہنچے، حتی اذا اتایا اہل قریہ، ایک بستی کے قریب پہنچے، استطعما اہلہا، ایک بستی والے اپنا کھانا منگے آئے، مہمان سرنا انہوں کو کھانا منگے آئے، سانو روٹی کھلا دیو، کھانا کھلا دیو، لیکن کتنے غلط لوگ سن، کیا لگے انہوں نے بستی والوں نے انہوں دونوں کھانا کھلاؤ تو انکار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک دیوار زمین پہ گرنا چاہتی ہے، یہ ٹیڑھی ہوئی بس تھوڑے جتنی آندھی کی ضرورت ہے، تھوڑی جتنی تیز ہوا چلنے کے دیوار نیچے گر جاوے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بڑھے اس دیوار کو سیدھا کر دیتا ہے، اس دیوار کو صحیح کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پائے، کیا لگے قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، روٹی نہیں کھلائی تسی انہاں دیاں دیواراں سیدھیاں کرتے پھرتے ہو، انہاں کولوں کوئی پیسے تے لے لیندے، کوئی معاوضہ تے لے لیندے، اور لوگوں دیکھیا تے ذرا کہ انہاں نے اپنی برائیاں کی انتہا کی تھی، انہاں چنگیاں نے اپنی اچھائیاں دکھائیاں نے، کوئی برائی دکھائے تو اچھائی دکھائی ہوئی ہے، برائی کا جواب برائی نال نہیں دے گا، شر کا جواب شر نال نہیں دے گا، بلکہ شر کا جواب اچھائی نال دے گا۔ اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا میرے پیارے پیغمبر اسی اچھائی کو اپناؤ، اچھائی کو اپناؤ، ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کے نال برائی کا مقابلہ کریا کرو، اس کا فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا تھوڑے دشمن تھوڑے دوست بن جاتے، اگر برائی کا جواب برائی نہ دیو گے، اگر کوئی تھوڑے رستے کے اندر کنڈے کھلاتا ہے، سنا مثال کرتا، اگر کوئی تھوڑے رستے کے اندر کنڈے کھلاتا ہے، اگر جواب اندر کسی بھی کنڈے کھلانا لگ جاؤ گے، پوری کائنات کنڈیاں نال بھر جائے گی، کنڈے ہو جاتے گرتے، اگر کسی جواب اندر وہ کنڈے چک لے ہو، کنڈے صاف کرتے ہو، کیوں بھائی تیرا یہی کام سی، لیکن میرا کام ہے برائی کو مٹانا، برائی کو دور کرنا۔ انہاں دونوں اللہ کے نبیوں نے اس برائی کا مقابلہ اچھائی نال کیتا، دیوار سیدھی کر دیتی، بہرحال انہوں نے اپنی برائی
اچھائی نبیوں نے اپنی اچھائی دکھائی. اللہ اکبر. لیکن میں نے بھی بات آج کیا کہ مہمان کی مہمان نوازی اور لوگوں مہمان کی مہمان نوازی کرو گے اللہ تمہاری عزت کرے گا, اللہ تمہیں بڑا انعام عطا فرمائے گا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مقام پہ بڑا ہی خوبصورت ترین جملہ ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جڑا بندہ اللہ سے ایمان رکھ جائے, آخرت سے ایمان رکھ جائے, انہوں چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے. پتا لگا کہ مہمان کی عزت کرنے والا ہی ایمان والا ہے. وہ اللہ سے ایمان رکھتا ہے, آخرت سے ایمان رکھتا ہے. جڑا مہمان کی عزت نہیں کرتا, آئے تو پوچھتا نہیں, اچھے طریقے نال پتھر پہ تیوریاں چڑھا رکھتا ہے کہ آ کیوں گیا ہے, یہ اللہ نے کہا ایمان ہویا, یہ آخرت نے کہا ایمان ہویا. حدیث پاک کے الفاظ میں پڑھ کے سنائے, پھر ترجمہ سنایا کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جڑا اللہ کے آخرت کے ایمان رکھتا ہے مہمان کی ضرور عزت کرے, مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے. اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُخْزِ جَارَهُ. جڑا بندہ اللہ سے اور آخرت کے دن سے ایمان رکھ جائے, اور چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے, اپنے ہمسائے کا خیال رکھے. حقوق العباد اللہ نے بڑا احتیاط کیا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑیاں تلقیناں فرمائیاں, لیکن اسی لوگ اس عمل کو دور رہنے والے, اس عمل کو بڑا ہی عجیب کا عمل سمجھنے والے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے تھے یثرب مل. چلتے اللہ کے نبی علیہ السلام وادی قباء جا کے پڑاؤ ڈالے. وادی قباء مدینہ منورہ کو کوئی 4-5 کلومیٹر دور ایک مقام ہے. اتنے مسجد قباء سب تو پہلی مسجد اسلام کی سب تو پہلی بنیادی مسجد اللہ کے نبی نے انہیں جا کے بنیاد رکھی تھی. اس وادی قباء کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے اکٹھا فرمایا, انصار اور مہاجرین کو اکٹھا فرما کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, ایک جامع جملہ, ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے 2 کی باتیں ارشاد فرمائیاں. اللہ اکبر. بڑا ہی مشہور خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا, لوگوں افشوا السلام, لوگوں سلام عام کرتے ہو, ایک دوسرے السلام علیکم کیا کرو, ایک دوسرے کو جب ملو جب گفتگو کا آغاز کرو السلام علیکم کہہ کے اپنی گفتگو شروع کریا کرو. لوگوں مسلمانوں میں ایک بات تمہارے سامنے بھی رکھا گا, ہر بندے کو موبائل موجود ہے, ہر بندے کو موبائل موجود ہے. فون آتا ہے نا, فون ریسیو کرتے ہو تو ہیلو کہہ کے اپنی گفتگو کا آغاز نہ کرو, بلکہ اٹینڈ کرتے نہ کہو السلام علیکم, تاکہ اگلے کو پتہ لگے میں کسی مسلمان کو فون کیتا ہے, مسلمان بندہ ہے جڑا کو سلام کی دعا دے رہا ہے. السلام علیکم کہہ کے اپنی گفتگو کا آغاز کرو. اس عادت کو اپناؤ, اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل ہوئے گا. اور السلام علیکم کہو گے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. 10 نیکیاں, اس واسطے رحمت کی دعا کرو, سلام کی بخشش کی دعا کرو. السلام علیکم کہو کہ 10 نیکیاں, اور رحمت اللہ تعالی کہتے ہو کہ 3 نیکیاں, اور برکات کہو کہ اللہ 3 نیکیاں عطا فرمائے گا. کتنا زور لگا ہے, کتنا ٹائم لگا ہوئے گا السلام علیکم کہتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی سلام کا تحفہ دے, سلام کا جواب سلام نہ دیا کرو, وعلیکم السلام کہہ کے سلام کا جواب دیا کرو. سلام 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 نعام کرتے ہو. آپ نے کتنی جامع بات ارشاد فرمائی. جو کسی کو
السلام علیکم کہاں کو کا مطلب یہ اللہ میرے اوپر رحمت کرے بھائی، اللہ میرے اوپر سلام کی نزول فرمائے، اس کے واسطے دعا مانے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان واسطے سب تو بہترین تحفہ سلام والا ہے، سلام والا تحفہ۔ جنت اندر جنتی جان کے اٹھے بھی سلام سلام بھی تحفے ہوں گے۔ یہ ایک الگ مضمون اللہ نے ایک موقع دیتا تھا کہ بیان ہوئے گا کہ سلام کی کیا اہمیت ہے، لیکن اس وقت جو مضمون کی بات کر کے جانا، آپ نے فرمایا افشوا السلام، لوگوں سلام و نوازتے ہو، سلام دعا کرو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کھانے کھلایا کرو، ایک دوسرے دیا دعوت پکایا کرو، ایک دوسرے کو کھانے سے بلایا کرو۔ بڑا ہی اوکھا کام ہے جناب، کون اتنا جگہ نکالے جناب اپنے بھائی کو بلا لگا، اپنے کسی رشتے دار کو بلا لگا، کھانے سے انوائٹ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس ایک عمل کی اس حدیث کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی مسجد والے بھی آپس میں مل کر، ضروری نہیں کہ رشتے داران کی ہی دعوت کی دی جائے، کہ مسجد والے جو نمازی لوگ ہیں یہ بھی تمہارے قریبی نے، ایک حد تک تمہارے مخلص نے، یہ تمہارے ساتھ نمازہ پڑھنے والے، کبھی کبھی پتا انہیں بھی دعوت کرے، جناب آج دور کا بات نہیں بتاوے تمہاری دعوت ہے۔ ضروری نہیں کہ دعوت اندر نام مرغے چکے ہوں یا بکرے چکے پکے ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی تمہیں اللہ توفیق دیتی، پانی پلا کے سارا کو میٹھا پانی پلا دیتا، آج کے موسم کے مطابق جو چیز کھلا دیتی، محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ آپ نے محبت بڑھانے کے طریقے سے لوگوں اللہ اکبر وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو، ایک دوسرے کی دعوت پکایا کرو۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، لوگوں صلہ رحمیاں کریا کرو، صلہ رحمیاں جڑا قطع تعلقی کرے اور نہ تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ رات کو سنتے ہو اور اٹھ کے اللہ کے سجدے کریا کرو، اللہ کی نماز پڑھیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فائدہ یہ ہوئے گا کہ تدخلوا الجنۃ بسلام، اللہ کی جنت اندر سلامتی نال چلے جاؤ گے۔ ہر بندہ جنت چاہتا ہے، ہر بندہ جنت چاہتا ہے، جنت فرمایا کہ ان طریقوں سے عمل کرو، سلام کو عام کرو، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جنت ایسی پیاری بات یاد آئی، مہمان کی مہمان نوازی کا ذکر ہو رہا ہے، اس جمعہ سے بات یاد آئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما، ایک آنے والا آیا، آج اللہ کے نبی جی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا لے آئے۔ صحابی نو مسلم صحابی نوا نوا کلمہ پڑھنے والا کرتے ہیں، اللہ کے نبی جی میں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، میرے کھانے کا انتظام فرما دے ہو، مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع اندر اعلان فرمایا کہ میں صحابیوں کون ہے جڑا میرے نوے نوے مسلمان ہونے والے صحابی کو کھانا کھلاوے، یہ بھی مہمان نوازی کرے، اللہ نے جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ جنت کی بات آئی سی نا، جنت میں جاؤ گے سلامتی کے نال، فرمایا میرے صحابی کو جڑا بندہ کھانا کھلا دے اللہ کو جنت ضرور عطا فرمائے گا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور کہنے اللہ کے پیارے نبی جی تبارک اللہ ارشاد فرمایا کہ ارشاد فرمایا سو فرمایا ہاں ابو طلحہ میں
دوبارہ جملہ رپیٹ کرنا کہ من یطعمہ فلہ الجنہ، جڑا جس کو کھانا کھلاوے اللہ کو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے اللہ کے نبی جی کیا واقعی دو روٹیاں کھلانا اللہ جنت دے دے گا؟ اللہ اکبر، دو روٹیاں کھلانا کیا اللہ جنت نصیب فرما دیں گے؟ دو روٹیاں، مہمان کتنا کھا لینا ہے یار، اسی سے ڈرنے ہیں، اسی ڈرنے ہیں مہمان نے کتنا کھا لینا ہے۔ آ جا کے دو روٹیاں کتنے دیا؟ تقریباً 20 پیٹیاں، 25 پیٹیاں دو روٹیاں، 12 پیٹی روٹیاں، اللہ اکبر، 25 پیٹیاں دو روٹیاں۔ سالن نہ لو گے تو والا سالن آ جائے گا، دال نہ لو گے اگر اللہ ہم توفیق دے تمام زیادہ کرو گے کسی بندہ روٹی کھوا دے چلو کوئی 100 روپے کا پلیٹ آ جائے گی دال گوشت کی، 100 روپے کی کتنے پیسے ہو گئے؟ 125 روپے کلیکٹ کرتے جانا، 125 روپیہ 125 ہو گیا، نہ تھوڑا جا اہتمام اور کرو تو 20 روپے کی سلاد کی پلیٹ آ جاتی ہے، کھیرے شیرے کٹے ہوئے وہ جناب پنجیاں نکال لو، 150 روپیہ ہو گیا، 150 روپیہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر موسم کے مطابق چائے دال یا بوتل کا استعمال کرو گے، چائے 30 روپے کی چاہ آ گئی، 180 روپے لا کے چلو یار بات 200 روپیہ لا لو، 200 روپیہ لگا کے اللہ جی 200 کے بدلے اللہ جنت دے دے گا۔ فرمایا ابو طلحہ کہ نبوت کی زبان کو الفاظ ادا ہوئے نہیں، اللہ پر دو روٹیاں کے بدلے جنت عطا فرمائے گا، دو روٹیاں کھلا دو اللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ جنت اتنے شوقین، اتنے خلیص جنت خوشی نہ رکھے، مہمان کا بازو پکڑ لے آئے، دوڑے دوڑے گھر والے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اپنے گھر پہنچے تو بیوی کو کہنے لگے اللہ والیے آج میں بڑا ہی قیمتی سودا کر کے آیا، 2 روٹیاں کھلاواں گے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس بیوی کی آنکھوں پر آنسو آ جاتے ہیں، روٹیاں ہوا کہتی ہے اللہ والیا کہڑے میرے مہمان نال لے آئے ہو، اس وقت گھر اندر نہ آٹا نہ دانے نہ پیسے موجود نے، کوئی چیز گھر اندر کھانے والی موجود نہیں ہے، تھوڑا کتنا سالن ہے، اکتی روٹی موجود ہے، بچیاں واسطے بچے کھا سکتے ہیں، کوئی بھوکا رہے گا میں بھی بھوکی رہا گی، لیکن لگے کا والیے اج بچیاں کو یہو جیاں تھپیاں دے کے سلا دے، یہو جیاں دوڑیاں دے کے سلا دے کہ بغیر کھان پی نہیں سو جا، اللہ والی نے میں تھپیاں دیتیاں نے یہ بھی اتنا ہی باقی اللہ والی سینا ہوندی کی آج کل دے دور دی پہنا جاندی اپنے بندے نو پیسے رکھے مہمان پی جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ والی سی، اللہ والی سی لے یہ بھی جنت دی حدیث، یہ بھی جنت کی خواہش مند سی، بچیاں لوریاں دیتیاں تھپیاں دیتیاں کہ بچے ایسی نیند سنتے کہ بغیر کھان کے لیے نیند آ گئی، اللہ اکبر، مہمان کے سامنے کھانا لے آ کے رکھا گیا۔ حضرت ابو طلحہ سوچتے ہیں کہ عرب کا رواج یہ ہے، اچھا طریقہ بھی یہی لگ جائے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے۔ حضرت ابو طلحہ سوچتے ہیں اگر میں بھی آپ بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گیا مہمان کتنے بھوکا نہ رہ جاوے، سوتے اندر فرق واقعہ نہ ہو جائے، اپنی بیوی کو فرماتے ہیں اللہ والیے سلام تو صحیح کرنے کے بہانے بھوک مار کے بجا دینی، میں قریب بیٹھ کے ویسے ہی منہ ہلاتا رہا گا کہ میں طرف جاؤ مہمان نے رات کے کھانا کھا لے آئے، بابا دونوں میاں بیوی نے بھوکیاں ہی رات گزاری ہے، ساری رات بھوکے گزار دیتی، صبح ہوئی حضرت ابو طلحہ نماز فجر کی ادائیگی واسطے مسجد نبوی اندر جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خوشی نہ جا کے اللہ کے نبی نے اپنی رات والی ساری بات دسا، اللہ کے نبی دوروں فرمان لگے ابو طلحہ چپ کر جا، تیرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے آن تو پہلے جبریل ساری سنا گیا ہے،
تیرے نام کو کہتے جبریل تیری شان سنا گیا ہے تارے تیرے واسطے قرآن کی آیتاں رکھ کے آئے وَيُرْسِلُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ نبی کے صحابہ اپنے آپ کے دوسرے کو ترجیح دینے والے خود چاہے بھوک اندر گزار دے لیکن کسی دوسرے مسلمان کو بھوکیاں برداشت نہیں کر سکتے اللہ اکبر اور لوگوں مہمان بھی مہمان نوازی والا عمل اتنا بہترین عمل اتنا آسان عمل اللہ سب اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ سب مہمان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اکبر اللہ نے ایک خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز پیغمبر اتنے مہمان نواز اتنے مہمان نواز کہ جب بھی کھانا کھاندے کسی مہمان کو اپنے نال اٹھا کے کھانا کھاندے کبھی نہ کلیا کھانا کھاتا ہی نہیں ہمیشہ مہمان باہر چلے جاتے دیکھتے کہ پردیسی مسافر ہے وہ بھی ماں پکڑ کے نال یعنی آؤ بھائی کھانا کے کھانا کھائیے ایک دن حضرت ابراہیم خلیل پیغمبر باہر گئے دیکھا کہ ایک 80-90-100 سال کا بابا پورا جا بابا انہوں کہنے لگے بابا روٹی کھانی ہے روٹی واسطے چلے روٹی واسطے چلے کھائے روٹی واسطے بھوک لگی ہے روٹی نے کھانی ہے حضرت نے پاس پکڑ لیا اپنے گھر اندر لے آئے ادھر سامنے کھانا رکھے آئے کہنے لگے بابا کھانا شروع کر اور پھر جناب ان کی بسم اللہ نہیں پڑھی اللہ کا نام لے لیا کہ کھانا کھانا لگا حضرت فرمان لگے او بابا کوئی بابا 100 سال کا ہوگا مجھے کتنا پتا نہیں لگتا اللہ کا نام لے کے کھانا کھائی جائے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائی جائے بسم اللہ پڑھ کہتا میں نہیں جانتا اللہ کون ہے میں نہیں جانتا رحمان کون ہے رحیم کون مجھے نہیں پتا اللہ کو نہیں جانتا کہتے میں اپنے لاکھ کے مدار کو اس کا حکم جاننا وا اپنے پتا کو جاننا وا میں تو جدوں بھی کھانا ہونا کا نام لے کے کھانا ہوتا کہ اللہ کا نام لیا ہی نہیں حضرت کو غصہ آ گیا حیران ہو کے پریشان ہو گئے کہ میں ایک مشرک آدمی کو اپنے کھانے سے بلا لیا ہے کہنے لگے چل بابا اٹھ اپنی راز ہے اللہ کا نام لینے سے کھانا کھا کہ اللہ کا نام نہیں نہ لینا تو پھر جا میں کسی اور کو لے لینا بابا اٹھیا تو چلا گیا بابا اٹھیا تو چلا گیا جا رہے گیا کھان پیتے اللہ نے پیغام بھیجا میرے خلیل پیغمبر 100 سال ہو گئے 100 سال ہو چلے اس بابے نے آج تک میرا نام نہیں لیا مگر انہوں میں کبھی بھوکیا نہیں سمایا ہمیشہ رج کے کھاتا ہے میں صرف مسلمانہ کا رب نہیں ہاں میں صرف مومنین کا رب نہیں ہاں بلکہ میں رب العالمین سارے جہانہ کا رب ہاں کوئی منو مننے میں انہوں بھی کھلانا جڑا نہ مننے انہوں زیادہ کھلانا ہاں جڑا انہوں نہیں مننا میں انہوں زیادہ دیتا ہاں انہیں آج تک میرا نام نہیں لیا کہ میں انہوں آج تک بھوکیاں سون نہیں دیتا آج پہلی باری تیرے دسترخوان پہ آیا تو بھوکیاں اٹھا دیتا ہے جا لے کیا انہوں کہا جنہیں کھانے کھا حضرت ابراہیم پیغمبر اٹھے دوڑے اس بابے کے پیچھے جا کے پکڑ کے لے آتا کہنے بابا چل روٹی کھا کہنے میں نہیں کھانی بابا لے گیا میں نہیں کھانی حضرت فرماتے نے اب بابا چل میں اپنی مرضی نہ لے آیا اس اللہ کی غیرت تو چڑ کے میں نے اپنے دسترخوان کو اٹھایا سی اسے اللہ نے انہوں پیغام بھیجا کہ بابے نو لے کے آ دے کھانا کھلا بابا آیا آکے کھانا کھا لگا لقمہ توڑ لگا تے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لگا حضرت یہاں خاندوان سوا گئے او بابا ایک ہی گل کہ بابا بھی رو کے کہتا ہے کہ میں ساری زندگی انہوں بھلائی رکھیا انہیں مینوں کبھی بھی نہیں بھلایا انہیں مینوں کبھی بھی فراموش نہیں کیتا کبھی مینوں نہیں بھلایا ہمیشہ مینوں رجا کے سلایا ہے کہ میں کیوں نہ اس اللہ کا تذکرہ کرا کیوں نہ اس اللہ کا نام لے کے
فرمائے مہمان کی مہمان نوازی بڑا ہی اچھا عمل، بڑا ہی احسن عمل حضرت ابراہیم کی بات آئیے نا علیہ السلام اپنے گھر اندر موجود نے، اللہ کے نورانی ملائکہ انسانی شکل اندر حضرت گھر اندر آئے، انسانی شکل کے اندر اللہ کے نبی نہیں جانتے کہ آنے والے فرشتے نے، نہیں پتا کہ فرشتے نے انسانی شکل اندر آئے سن۔ حضرت ابراہیم خلیل پیغمبر حسب عادت اٹھے، عادت نہ مہمان کی مہمان نوازی کی، اٹھے خوشی سے نال جلدی نال بچڑے کا کوشل فرمایا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا بچڑے کا کوشل کڑاہی بنا کے لے آئے، ہم بنا کے کڑاہی کسی کہتے نا کسی گوشت شوربے والا نہیں، اسی لوگ دیکھتے ہیں چار مہمان ہوتے آپ کو پانی بہت تھوڑا زیادہ کرتے ہو، یا پھر دوسرا طریقہ سے یہ کرتے ہیں کہ جناب تھوڑی مرچا پتیاں پا رہے ہو تھوڑا کھان دے، مرچا پتیاں پا رہے تھوڑا کھان دے، نہ کسی نے کھلانا خوش دلی نال کھلاؤ، جسے نہ کھلاؤ نہ کھلاؤ، میرے سر تک کسی نے تلوار نہیں رکھی ہوئی، کھلانا اپنے دلی خوشی کی نام۔ حضرت خلیل پیغمبر بچڑے کا گوشت خود بنا کے بیف کڑاہی بنا کے لے آئے، انہوں نے سمجھ آ کے کھانا نہیں کیا، لیکن یہ تھے فرشتے سن، فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے کھاتے نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں قال الا تاکلون، تسی کھاندے کیوں نہیں ہو؟ تواڈے سامنے گرم گرم روٹیاں، گرم گرم بیف کڑاہی، تواڈے سامنے تازہ گوشت بنا کے رکھا ہوا، کھاندے کیوں نہیں؟ لیکن اپنا ہاتھ دے کے نہیں بڑھا رہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اللہ کے نبی خوف محسوس کرنے لگ گئے، ڈر گئے کہ میرے چور نہ ہو۔ اس دور کے رواج تھی، بات تھی کہ جس گھر اندر چور چوری کرنے جاتے سن، ڈاکو ڈاکہ مارن جاتے سن، اس گھر کا نمک نہیں سن کھاندے، اس گھر کی کوئی چیز نہیں سن کھاندے، کہتے سن نمک حرامی ہوئے گی تو اسے گھر کا کھائیے تو اسے گھر کو لوٹیے۔ مسلمانوں سوچو ذرا، اسے گھر کا کھائیے تو اسے گھر کو لوٹیے، اسی سے معافی نہیں نہ دیتے جناب، اسے پلیٹ کھائی جائے، اسے پلیٹ کھیل کر دے جائے، اسے گھروں کھائی جائے، ملازم کسی مالک کو لگا ہوئے کام کرتا 20 سال ہو کے کام کر دیا تو جلدی اب سارا بیٹی ہو گیا اپنے کام کا، اسے پیسیاں کا وہ ساری جان پوچھ نہیں تو واقف ہو گیا، جان لگیا ہوگا کہ 8-10 لاکھ روپیہ ہڑپ پیتا پایا یہ ہو گیا، یہ ساری مسلمانی ہے۔ لیکن اس دور میں چور بھی کہتے سن کہ جس طرف کھائی جا وہ دور ڈاکہ نہیں ماری جا، نمک حرامی نہیں کرے گی۔ اللہ نبی سوچنے لگے کہ ڈاکو نہ ہو، چور نہ ہو کہ میرے گھروں کھا نہیں رہے، یعنی کہ قالوا لا تخف، اللہ کے نبی جی نہ ڈرو، کیوں گھبرا گئے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو، خوف نہ کھاؤ، اسی دی اللہ دے فرشتے ہیں، اللہ نے سانو تہاڈے ول بھیجیا ہے، وبشروہ بغلام علیم، بیٹے دیا بشارتاں سنائیاں کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا فرما لگائے۔ حضرت بی بی سارا میرے دروازے دی اور جو میرے گردیاں نے قالت اللہ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، او مہمانوں آنے والے ہو، انج کیویں ہو سکتا ہے، میں تے ساری زندگی اولاد کو جنم نہیں دیتا، مہمان جا اولاد نہیں ہو سکتی، انج کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں قالوا کذالک، اسی طرح اللہ نے سب کو پیغام دیتا سی، اسی اللہ کا پیغام تہاڈے تک پہنچا دیتا ہے، ہن اللہ جانے تے اللہ کی قدرت جانے، اللہ نے کام جانے، اللہ جی نے جلے جلے، اللہ نے قدرت آگے، بہرحال بیٹھ کر مہمان کی مہمان نوازی، اللہ نے کبھی ایسا وسیلہ ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی
ہے انہوں نے کھانا کھلائی جائے. آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرا. میرے تمہارے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما نے ایک آنے والا آیا اور صلی اللہ علیہ نبی کی منوں میں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا, انہوں صحابی بنا لیا ہے. اللہ نے پیارے پیغمبر انہوں بھوک لگی ہوئی ہے, میرے کھانے کا انتظام فرما دو, میرے کھانے کا انتظام کر دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو پہلے اپنے گھر اندر پیغام بھیجا. سب کو پہلے اپنے گھر اندر. مسلمانوں اس بات کو یاد رکھو کہ صرف کھانا نہ سیکھو, کھلانا بھی سیکھو. کھائی لا نہیں کھلائی لا بھی. اللہ اکبر. اسے دعا بندہ کا ساتھ ساتھ بتا سکتی راز کمایا کرتے ہیں. اسے مولوی کا کہ مہمان آ جائے نا, مہمان آ جائے جسے مولوی کا مسئلہ کے اندر وہ بجائے پر اور روٹی کے آتے اسپیکر کھول جاتا ہے. حضرات اسی سے کرونا آیا تو کے واسطے روٹی کر دو, روٹی ایک دینی روٹی دو نکلنا میں نال ہے اور وہاں لگیا جان لگتی ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگ اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. علماء کو بھی اللہ پاک عوام کو بھی سب کو, کیونکہ سب کو جنت کی ضرورت ہے. آپ نے سب کو پہلے اپنے گھر پر پیغام بھیجیا کہ کوئی کھان والی چیز ہوئے مہمان واسطے بھیجو. جواب آیا حضرت نہ کھجورا نہ ستو نہ جو کوئی چیز مہینہ گھر سے اگر اسی پڑیا کرتی. اگر پانی موجود ہے اگر حکم فرماؤ تو مہمان واسطے پانی پھینک دینے ہیں. میں نہیں پانی نہیں روٹی کھلانی ہے. آپ نے فرمایا میرا سلمان کتنے آئینہ سلمان. جی یا رسول اللہ. میں سلمان اس مہمان کو لے جاؤ کہ وہ کھانا کھلا کے لے آؤ. حضرت سلمان فرماتے ہیں میں چلتا جا گیا. سیدہ فاطمہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. فاطمہ بنت فاطمہ بنت رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. سجدہ پڑھتے بھی اور کچھ دیا نے کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. حضرت سلمان فرماتے ہیں بیٹی میں سلمان اللہ رسول کا مہمان آیا ہے, انہیں روٹی کھانی ہے, انہیں روٹی کھلا دو. سجدہ فاطمہ خان سنائے ہوئے کٹیاں نے آیا جی اس وقت گھر اندر نہ آٹا نہ دانے نہ پیسے موجود نے, کوئی چیز کھان والی موجود نہیں ہے. حضرت علی مزدوری سے گئے ہوئے نے شام واپس آ گئے مگر مہمان بھوکیاں نہیں جان دینا. انہیں میرے بٹھا دیو میرے ساتھی چادر لے جاؤ اسے دکان پہ رکھ کے تم آٹا دانا ادھار لے کے آؤ. میں مہمان کو روٹی پکا کے کھلا دیا. شام حضرت علی واپس آئیں گے مجھے پیسے ادا کر کے اسے اپنی چادر واپس لے آئیں گے. حضرت سلمان نے چادر پکڑ رہی اور لوگوں اتنے اوپر بھی داستہ ہوئے گا کہ کس حوصلے نال سلمان نے چادر پکڑی ہوئے گی. چل پے یہودی کی دکان سے جا کے فرماتے ہیں میاں چادر رکھ لے سب تھوڑا جتنا آٹا دے دے شام کو تیرے پیسے ادا کر کے اسی اپنی چادر واپس لے آؤں گے. یہ گنجا ہے یہ دیکھی جا رہا ہے کبھی چادر کو دیکھ رہا ہے کبھی سلمان پر چہرے والے دیکھ رہا ہے دیکھی جا رہا ہے. پاندر کار پوچھی بیٹھا کہ سلمان سچی سچی دسے نا اتنی پیاری چادر کی لیے اتنی چادر ہے. حضرت سلمان کی آنکھاں دل پئیاں کی دستے کہ پہلی چادر لے کے آیا آن لگ جاندے نے روندیاں آیا فرماتے نے او میاں ساڈے نبیاں دے امام دی پیاری بیٹی جنتی خاتون جنتی خواتین دی سردار سیدہ فاطمہ دی چادر ہے رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی سوٹی دی آنکھاں بھی دل پئیاں یہ بھی رون لگ جاتا ہے. کہتے جا سلمان جا چادر لے جا چادر واپس لے جا آٹے کی جتنی لوڑ ہے آٹا بھی لے جا. میں تیرے کو پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کروں گا. میں جا کے اپنے نبی کو میرا سلام کہیں نالے میرا پیغام دے اشہد اللہ الہ الا اللہ
وأشهد أن محمدا رسول الله. مہمان سے مہمان نوازی بڑا ہی عظیم عمل، بڑا ہی بہترین عمل. اللہ پاک سب کو اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت